غم نہ کر ہم سفر نہیں واجد، تیرا سایہ تو تیرا ہمدم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علم العداد کی دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ علم العداد کے حوالے سے آپ لوگوں کو کافی رہنمائی ملی ہوگی اور آپ کو یہ چیز پتہ چلی ہوگی کہ علم العداد میں جو نقش لکھے جاتے ہیں وہ کس طریقے سے لکھے جاتے ہیں اور ان کے لکھنے کا کیا مقاصد ہوتے ہیں اور کس لیے لکھے جاتے ہیں۔ اچھا، علم العداد ہم دنیا کے مقاصد کے لیے بھی لکھتے ہیں اور روحانیت میں ترقی کے لیے بھی لکھے جاتے ہیں، اور علم العداد کا ہماری زندگی پہ کیا اثر انداز ہوتا ہے اور ہماری شخصیت پہ عدد کا کیا تعلق ہے اور ہماری زندگی پہ علم العداد اور علم الحروف کیا حیثیت رکھتے ہیں، کیا اس کی حقیقت ہے، اس کے بارے میں تفصیلی میں گفتگو کر چکا ہوں، لیکن مزید آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے میں اور مزید تفصیلی گفتگو کرنا چاہوں گا تاکہ آپ لوگوں کے سمجھنے میں آسانی ہو۔ ہم جو نقش لکھتے ہیں وہ عدد ہی کیوں شمار کرتے ہیں، عددوں کی کیا اہمیت ہوتی ہے، کیا حیثیت ہوتی ہے۔ دراصل علم العداد کے اندر جو نقش لکھے جاتے ہیں ان نقشوں کی کئی اقسام ہیں، ان نقشوں کی اتنی اقسام ہے کہ قرآن کی آیتوں کے الگ نقش ہوتے ہیں، قرآن کی صورتوں کے الگ نقش لکھے جاتے ہیں، مختلف اسماء الہی کے مختلف نقش لکھے جاتے ہیں اور نقشوں کی چالیں بھی الگ الگ ہوتی ہیں۔ میں نے آپ کو جیسا کہ اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ نقش 4 طریقوں کا ہوتا ہے، اس کو ہم آتشی، بادی، آبی اور خاکی کہتے ہیں۔ اچھا، یہ وہ 4 عناصر ہیں کہ جس کا تعلق علامتوں سے بھی ہے، یعنی ان علامتوں سے جس کا ذکر میں نے آپ سے پہلے کیا تھا جو حرف تہجی کہلاتی ہے۔ یہ وہی حرف تہجی ہیں جو 7 ہیں، اور آتشی، بادی، آبی اور خاکی اگر ہم ساتھ کی کیلکولیشن کریں گے تو یہ 28 حرف تہجی بنتے ہیں، یعنی کہ 7 آتشی ہیں، 7 آبی ہیں، 7 بادی ہیں اور 7 خاکی ہیں۔ ان کو 7 حصوں میں تقسیم کر کے اس کی درجہ بندی کی گئی ہے تاکہ آپ لوگوں کی سمجھنے میں آسانی ہو، اور کون سے حروف آتشی ہیں، کون سے حروف بادی ہیں، کون سے حروف خاکی ہیں، کون سے حروف آبی ہیں، ہم اس پروگرام کے اندر اس متعلق تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اور پھر 15 کے نقش کے میرے خیال سے 2 چالیں باقی رہ گئی تھیں، جو ہم نے آتشی کا ذکر کر دیا تھا اور خاکی کا ذکر کر دیا تھا۔ اب ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ذکر کریں گے بادی کا اور آبی کا، اس کے بعد پھر ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے پروگرام کو آگے لے کے جائیں گے۔ جس طریقے سے میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو آتشی نقش ہوتا ہے اس کی چال کا میں نے آپ کو پورا طریقہ کار سمجھایا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو یہ 9 حروف ہے، یہ جو 1 سے لے کے 9 تک عدد ہیں، اس میں اس کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا، ایک تاپ میں کیا تھا اور ایک جفت میں کیا۔ تاپ عدد کون سے تھے وہ میں نے بتایا تھا اور جفت عدد کون سے تھے وہ میں نے بتایا تھا، اس کے بعد پھر میں نے نقش لکھنے کا طریقہ کار سمجھایا تھا، ٹھیک ہے۔ اب جس طریقے سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آتشی نقش جو ہوتا ہے، جب ہم آتشی نقش لکھیں گے تو ہم اپنا رخ کس جانب رکھیں گے، مشرق کی جانب رکھیں گے، آئی بات سمجھ۔ اور جب ہم خاکی نقش لکھیں گے تو کس جانب منہ رکھیں گے، رخ اپنا رکھیں گے جنوب کی جانب رکھیں گے۔ اس کا میں نے طریقہ کار سمجھا دیا تھا، اب میں 2 کا سمجھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور پھر آج اسپیشلی آپ کو باقاعدہ ایک میں نقش لکھنے کا طریقہ کار سمجھاؤں گا اور اس کی باقاعدہ اجازت دوں گا آپ کو کہ آپ نے کتنے نقش روز لکھنا ہے اور کس مقاصد کے لیے لکھنا ہے اور کس طرح لکھنا ہے، کیسے لکھنا ہے اور کس صنف میں اس کو لکھنا شروع کرنا ہے۔ سمجھ میں آ رہے ہیں؟ یہ اس کی باتیں چالو آخری چال یہاں سے شروع ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور آگے چال ہم نے شروع کری تھی یہاں سے شروع کری، پہلا خانہ، دوسرا خانہ، یعنی کہ آخری ہم نے یہاں سے شروع کیا تھا، آگے یہاں سے شروع کیا، بعد یہاں سے شروع کیا اور آگے یہاں سے شروع کیا، یعنی کہ یہ 4 کونے کون سے، یہ 4 کونے تھے جس کے بارے میں نے ذکر کیا تھا، یہ جفت ہے، یعنی کہ بدروم ہے، جن عددوں کو ہم نے شامل کیا تھا نا، جو بے، دال، واو اور ہے، یہ کون سے حروف ہیں، جو حروف جفت ہے یعنی کہ جوڑے میں، اور ان کے عدد کیا بنتے ہیں، 2، 4، 6 اور 8، 2، 4، 6 اور 8۔ اچھا، اب لوگوں نے یہ سوال کیا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی چال سے آتشی ہے، کون سی چال سے بادی ہے، کون سی چال سے آبی ہے، کون سی چال سے خاکی ہے، تو یہ آپ لوگوں کو یاد رکھنا پڑے گا، اس کو سمجھنا پڑے گا تھوڑا سا۔ اب جس طریقے سے یہ 4 کونے ہیں یہ جفت کے ہیں، اور باقی یہ 4 کونے جو ہیں یہ تاک کے ہیں، کیا ہے، تاک کے ہیں۔ یہ والا جو کھانا ہوگا نا، یہ والا کھانا، یہ فرسٹ، یہ سینٹر کا جو، یہ 4 کونے تو ریزرو ہو گئے نا، اب خالی کیا بچے، یہ 5 خالی جو اجزت کے ہیں،
حسیست کیا؟ جو طاق ہے، یعنی کہ 1 3 5 7 اور 9. آگے سمجھ میں یہ جفت کے کھانے اور یہ طاق کے کھانے. 15 کی نقش کی بات کر رہا ہوں میں. اب کون سا نقش کون سا کھانا آتشی ہوگا میں وہ سمجھا رہا ہوں. اب یہ تو ہو گئے جفت. ٹھیک ہے، اب آپ آ جاتے ہیں طاق کے پاس. ہم آتشی اگر نقش لکھیں گے تو یہ کھانا ہمارا آتشی ہوگا. کون سا کھانا ہوگا ہمارا؟ یہ آتشی ہوگا. اب یہ والا کھانا جو ہو گیا، یہ کھانا کون سا ہو گیا؟ خاکی. یہ کھانا ہمارا خاکی ہو گیا. اب ہم نے یہاں سے بازی چال شروع کری. سیدھے ہاتھ والا جو ہو گیا یہ کھانا کون سا ہو گیا؟ بازی. اور یہ والا کھانا کون سا ہو گیا؟ آبی. 15 کا نقش آپ کتابوں میں اٹھا کے پڑھ لیں یا آپ کو جو بھی تعلیم کرتا ہو آپ وہ نقش دیکھ لیں. وہ ساری چالیں یہی ہوں گی. یہ کون سے کھانے ہیں؟ 4 ہے نا، چاروں عناصر ہے نا، تو 4 کھانے ہونے چاہیے نا. آئی بس سمجھ. یہ والا آتشی میں اگر لکھیں گے تو یہ کھانا آتشی نقش میں آ گیا جو میں پہلے بتا چکا ہوں. جو ہم نے چال ایک یہاں سے شروع کرا تھا سینٹر سے، جس کو ہم نقش آتشی کہتے ہیں، جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ جب اس کو لکھا جائے گا تو لوگ اپنا مشرقی جانب رکھا جائے گا. آتشی یعنی آپ سے، یہ زمین ہے اس کی نقش کی. اگر جب ہم ادھر سے شروع کریں گے کیونکہ طاق سے منسلک ہے نا کھانے. طاق سے ہمیں پتہ چلے گا کہ طاق عدد جو ہے نا وہ کس کھانے میں آ رہے ہیں. آتشی، بادی، آبی اور خاکی میں آ رہے ہیں. اب یہ کھانا جو ہے نا یہ کون سا کھانا کہلائے گا؟ یہ خاکی کھانا کہلائے گا. ٹھیک ہے، اس میں سمجھانے کے لیے آپ کو کر رہا ہوں. یہ سمجھ میں آنے والی بات ہونی چاہیے تاکہ آپ آرام سے چال ترتیب دے سکیں. ٹھیک ہے، اب ہم نے یہاں سے شروع کیا، یہ ہے بادی نقش. آئی بس سمجھ میں. جس طریقے سے 4 کونے ہم نے جفت کے ریزرو کر دیے، اسی طریقے سے باقی کھانے تاکہ تو خالی ہے نا. اب جو سیدھے ہاتھ والا جو ایک ساتھ نے شروع کیا نا، اب ہم اس کو ایسے دیکھ رہے ہیں تو یہاں سے شروع کیا. اب ہم اس کو الٹا کر دیں گے تو کہاں سے شروع کریں گے؟ یہ سے شروع کریں گے. آئی بات سمجھ. اب ہم نے سیدھے ہاتھ کے سے شروع کرنا ہے، یعنی کہ اگر ہم دیکھا جائے تو یہ ہماری صرف مشرق ہے. یہ صرف کون سی ہے؟ مشرق. صحیح ہے. اور یہ خاکی صرف کون سی ہے؟ جنوب. کون سی ہے؟ جنوب. اور بادی کون سی ہے؟ مغرب. یہ چالو سمجھ آ گیا. کون سی بچی؟ شمال. یہ سمت کیا ہے اوپر والی؟ دوسری سمت جنوب آ گئی نیچے والی. سیدھے ہاتھ والی مغرب شمال. مشرق، مغرب، شمال اور جنوب. یہ سمت آ گئی ساری. یہ چاروں سمتیں اس نقش کے اندر موجود ہے. اب ہم اگر آتشی نقش لکھیں گے تو ہم اپنا رخ کس طرف رکھیں گے؟ مشرق کی طرف. ہم خاکی نقش لکھیں گے اگر اس کی زکات ادا کریں گے تو اپنا رخ کی جانب رکھیں گے؟ جنوب کی طرف. ہم اگر بادی نقش لکھیں گے تو اپنا رخ کی جانب رکھیں گے؟ مغرب کی طرف. ہم شمال کی، ہم آبی نقش لکھیں گے تو اپنا رخ کہاں رکھیں گے؟ شمال کی طرف. اچھا، اب میں نے چاروں سمتیں بتا دی اور چاروں نقش بتا دیے اور آبی چال بتا دیا. اچھا، آتشی کیا ہے؟ آگ. آبی کیا ہے؟ پانی. خاکی کیا ہے؟ مٹی. بادی کیا ہے؟ بادی کیا ہے؟ ہوا. یہی 4 عناصر ہیں جنہوں نے اپنے کائنات کو پورا بیلنس میں رکھا ہوا ہے. اگر ہم اپنی دنیا کو دیکھیں جس دنیا میں ہم رہتے ہیں تو خشکی کتنے % ہے؟ 30%. اور 70% کیا ہے؟ پانی. اب ہوا کا ایک اپنا ایک وہ ہے کہ جس طریقے سے اس کو بیلنس کو برقرار رکھی ہوئی. اور زمین اپنے زمین. یہ سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے. یہ میں نے پہلے میں آتش سمجھایا تھا، پھر خاکی سمجھایا تھا، پھر بادی ہو گیا. ایک کام اور کیا جاتا ہے اس میں سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں. آتشی نقش ہم جو لکھتے ہیں نا، ٹھیک ہے، آتشی نقش ایسا ہے کہ یہ اینٹی بایوٹک ہے. کیا ہے؟ اینٹی بایوٹک ہے. اس طریقے سے اگر آپ کو کوئی انفیکشن ہوتا ہے جسم کے اندر، آپ کو تھوڑا انفیکشن ہو گیا، ٹھیک ہے، آپ کوئی دوا لینا آپ کو اس سے فائدہ نہیں ہوگا، لیکن آپ اینٹی بایوٹک کھاتے تو آپ کو کوئی فائدہ ہوگا. زیادہ تر بزرگان دین جو ہے ہمارے، جو بزرگان دین ہیں ہمارے، جو ہمارے بزرگ ہیں، وہ ہمیں زیادہ تر ہم لوگوں کو آتشی نقش کا لکھنے کا حکم دیتے ہیں. ویسے تو بادی بھی ہے، آبی بھی ہے، سب ہے، لیکن زیادہ تر جو فوکس ہوتا ہے نا، زیادہ تر جو وہ ریاضت کراتے ہیں وہ آتشی نقش پر کراتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آتشی نقش جو ہے نا یہ اینٹی بایوٹک ہے. یہ تمام اس میں کام آتا ہے. یہ ایسا ہے اگر اس نقش کی حقیقت آپ جان دو نا تو وہ مرض جو لا علاج مرض ہو، جس کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو، یہ آتشی نقش لکھ کر اس کو ایک خاص طریقے کار ہوتا ہے، اس طریقے سے اس مریض پہ وہ استعمال کرائیں، اس کو شفا ہو جائے. یعنی کہ جسم کے اندر کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جن کا علاج ان نقوش میں نہ ہو، اس نقش میں نہ ہو.
صرف 15 کے نقش کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. یہ بزرگان دین فرماتے ہیں, حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نقش کی دعوت اگر کوئی شخص دے دے, اس نقش کی دعوت اگر کوئی شخص دے دے, اگر وہ کسی مردے کے گلے میں ڈال دے تو اٹھ کے بیٹھے. یعنی کہ اللہ کے راز و اسرار میں سے ایک یہ راز ہے 15 کا نقش. 15 کا نقش مقصد 15 کے کیا اس بات ہے جو 15 کا حوالے سے دیا گیا ہے. اصل میں حقیقت اگر دیکھا جائے نا تو یہ 1 سے لے کے 9 تک جو عدد ہے نا, یہ اس کو ترتیب دی ہے خاص طریقے سے. اس کی ترتیب بھی ہمیں بتاتی ہے کہ یہ آدھی, یہ وادی ہے, یہ آدھی, یہ خالی ہے. ابھی ہم صرف ایک ہی نقش کے اوپر بات کرتے ہیں, جیسے آپ نے 15 کا کہا. 15 کا نقش اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی خاص ترتیب سے یہ لفظ لکھے جاتے ہیں کہ اس کو آپ کہیں سے بھی کاؤنٹ کریں گے نا تو یہ 15 کا عدد بنے گا. کیا عدد بنے گا؟ 15 کا عدد بنے گا. اب جیسے میں نے پہلے سمجھایا تھا آپ کو 6 اور 1 7 اور 8 7 اور 5 12 اور 3 2 اور 9 11 اور 4. اس کو آپ کسی بھی اینگل سے کاؤنٹ کر لیں, کیا بنے گا؟ تو اس لیے اس کو 15 کا نقش کہتے ہیں. اچھا, امام غزالی اس کو نقش حوا بھی کہتے ہیں. اپنی کتاب میں باقاعدہ آپ نے لکھا ہے کہ اس کو نقش حوا بھی کہتے ہیں. اب نقش آدم بھی ہے. کیا نقش آدم بھی ہے, ہم اس کا بھی ذکر کریں گے. اچھا, یہ بات آپ کیوں کہتے ہیں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ کہ اگر کسی مردے کے قلعے میں ڈال دیا جائے تو اٹھ کے بیٹھے؟ آپ اس لیے فرماتے ہیں کہ ان 1 سے لے کے 9 تک جو عدد ہیں اور اس کے جو حرف ہیں, یعنی کہ الف با جیم دال ہے, یہ پوری ابجد حوض اتنی جو یعنی کہ توئیں تک, یہ نہیں, یعنی کہ 1 سے لے کے 9 تک جو حرف, یہ حرفوں کی تو عدد ہے. اور وہ حرف کیا ہیں؟ وہ اسرار الہی ہیں. کیا ہے وہ اسرار؟ کیا ہے وہ راز؟ کیا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے حرف جو ہے نا, یہ آپ نے سب نے پڑھا ہوگا کہ یہ ابجد حوض ابجد حوض اتنی کلیمن صافت کرشن سخز. اور یہ ضاد اور غین, یہ دوال ہے, یہ زوئیں ہیں, یہ غین ہے. کیا ہے؟ دوال زوئیں اور غین. آئی بس سمجھ. ابھی کتنے 1 2 3 4 5 6 7 8, یہی وہ ہے جو حرف تہجی کہلاتے ہیں. یہی وہ حرف ہیں سارے. اچھا, اسی سے نام کے عدد نکالے جاتے ہیں, اسی سے مریض کے نام کے عدد نکالے جاتے ہیں, اسی سے سوال کرنے والے کے عدد نکالے جاتے ہیں, اسی سے سب کچھ کیا جاتا ہے. اچھا, ایک تو عام آپ کو سوشل میڈیا پہ مل جائے گا کہ بھائی آپ کس کو حال کیسے معلوم کریں گے کہ کسی کا جادو بھی کیا ہے, کہ آپ نے نام عدد نکال دیے, وہ عدد نکال دیے, اور سوال کا جو دن ہے وہ جس دن سوال کیا گیا وہ دن نکال دیا, سوال نکال دیا, اس کے بعد بتا دیا کہ 1 بچہ تو 2 جادو ہے, 2 بچہ تو یہ, 3 بچہ تو یہ, 4 بچہ تو یہ. سمپل طریقہ ہے. لیکن ہم وہ طریقہ بتائیں گے آپ کو جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں تعلیم دی, جو آپ کو نیٹ پہ نہیں ملے گا. اس کے عدد ہے بقاعدہ. ایک کے عدد کیا ہے؟ 1 بے کے, 2 جیم کے, 3 دال کے, 4 دے کے, 5 واؤ کے, 6 زے کے, 7 حلوے والے ہے کے, 8 پوئیں کے, 9 یہ کے. ٹھیک ہے. اب یہ 1 سے لے کے 10 تک کیا جاتا ہے. اب ہم آتے ہیں کاف پہ, کلمہ. اس کے ہو جائیں گے 20, یعنی کہ 1 سے لے کے 2 3 4 5 6 7 8 9 10 سے اب ہم 11 12 13 14 نہیں کریں گے. ہم اس کو اسی سیکوینس میں لے کے چلیں گے جیسے بزرگوں نے اس کو ترتیب دیا. یعنی کہ 10 کے بعد کیا آئے گا 20, 20 کے بعد 30 40 50 60 70 80. اب جیسے یہ کاف کے 20 30 میم کے 40 نون کے 50 سین کے 60 این کے 70 فے کے 80 صاد کے 90 کاف کے 100. 100 کے بعد 101 نہیں آئے گا. کیا آئے گا 200. رے کے شین کے دے کے سے کے فے کے اور دال کے
ضاد کے زوئے کے غین کے ماشاء اللہ آپ لوگوں کو پہلے سے پتہ ہے. اب یہ اس کے عدد آ گئے. کیا آ گئے؟ عدد آ گئے. اب ہمیں کیسے پتا کہ اس میں کون سا آتشی ہے, کون سا بادی ہے, کون سا آبی ہے, کون سا خالی ہے؟ ابھی میں نے لکھا ہے تو آپ بولیں گے یار یہ تو اتنا ٹپیکل کر دیا انہوں نے, ڈاکٹر صاحب نے تو مشکل کر دیا کہ ہماری سمجھ میں تو نہیں آ رہی. یہ آپ کو سمجھانے کے لیے نہیں بتایا میں نے, یہ میں نے صرف لکھا ہے اس لیے تاکہ آپ ایک کاپی پینسل لے لیں, اس کو اتار لیں, اس کو سمجھے نہیں اللہ کے واسطے بھی, کیونکہ ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ سمجھ میں کس وقت آئے گا کہ جب میں آپ کو ایک طریقے سے سمجھانا شروع کروں. یہ لکھنے کا مقصد صرف آپ کو یہ کہ آپ عدد کیسے نکالیں. کیا یہ آتشی, بادی, آبی اور خافی, یہ وہی پتا تو ایسے بارے میں کیا نہیں ہے چار عناصر. اب آپ نے وہ یاد کر لیا کیا؟ اس سے پہلے بھی بلیک بورڈ لکھ کر کے بٹھایا. کیا یاد کر رہا تھا؟ حوض, خفی, کلیمن, صافز, کرش. یہ آپ یاد کر لیں, یہ سبق یاد کر لیں. بتا 8 آپ نے صرف یاد کرنا ہے کہ ابجد, حوض, خفی, کلیمن, صافز, کرشن, یہ سب 8 کے 8 عدد یاد کرنا. اب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آتشی کیا ہے, بادی کیا ہے, آبی کیا ہے, خاکی. آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں. ہم نے کیا لکھا پہلے؟ کیا لکھا؟ کیا لکھا؟ کیا لکھا؟ اب آپ کو یاد ہے ابجد, ابجد میں کتنے حروف ہیں؟ 4. کون کون سے؟ الف, بے, جیم اور دال. الف, بے, جیم, دال. اب کون سے حروف آتشی آ گئے؟ آگے سمجھ میں آرام سے. ورنہ پہلے اتنا تھوڑا پہاڑ میں نے کھڑا کرا ہوا تھا, آپ پریشان ہو گئے تھے کہ کیسے آتشی بات ہے. ابجد تھا, یہ ابجد آ گیا. اب کیا ہے؟ حوض, یعنی اے, واو, زے اور حوض آ گیا. اب جہاں پہ جو چیز اس سے ختم ہونے وہاں رک جاؤ. یہ بھی آپ اپنے پرچے میں لکھ لینا, اور خود لکھنا, دیکھ کے نہیں لکھنا, پہلے اس کو یاد کرنا, پھر یہ لکھنا. آج کی بات آگے خود ہی اپنے ساتھ ترتیب دے. اچھا, جو نیکسٹ حروف آتشی ہے نا, ان سے کیسے کام لیا جاتا ہے وہ بھی بتاؤں گا. جو حروف بادی ہیں ان سے کیا کام لیا جاتا ہے وہ بھی بتاؤں گا. کون سے حروف ایسے ہیں جس سے آپ روحانیت کا سفر کرو گے, کون سا حروف وہ ہے جس سے ہم عملیات کا سفر کریں گے, کون سے حروف وہ ہیں جو ہم دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال کریں گے, کون سے حروف وہ ہیں جو ہم اپنی روحانیت میں ترقی کے لیے کریں گے. ابجد, حوض ہو گیا. اب کیا ہے؟ خطی, یعنی کہ حلوے والا. یہ ہے آ گیا, ہے, پھر ہم دوبارہ لوٹ گئے. ہم پورے ترتیب سے لکھ رہے ہیں. ہے آ گیا تو یہ آ گیا آپ کا خطی. یہاں ختم ہو گیا. یہاں رکے. خطی کے بعد کیا ہے؟ کلیمن, یعنی کاف, لام, میم, نون. کیا آ گیا؟ کلیمن. اب آ گیا صافز, سین, عین, پے اور سواد. اب آ گیا کریشن, قاف, رے, شین اور تے. ابھی آپ کی درجہ بندی ہو رہی ہے, آپ خود کر رہے ہو, اور کتنا آسان ہو گیا. کیا آ گیا؟ کریشن. کریشن کے بعد کیا ہے؟ سے, خے اور زال. یہ وہی شادی والا زال ہے. آئی بس سمجھ. اب کیا آ گیا؟ ضاد, زوئیں اور ہاں جی, پتہ چلیے آپ کو کہ کون سا حروف آبی ہے, کون سا آتشی ہے, کون سا بادی ہے, کون سا. یہ بالکل آسان طریقہ ہے, اس سے آسان طریقے کا ہے, لیکن آپ کو وہ یاد ہونی چاہیے. آپ جب اب یہ حروف آتشی ہے, یہ حروف بادی ہے, یہ حروف آبی ہے اور یہ حروف خاکی. اب ان حروفوں کا استعمال کیا ہے؟ کیا ان حروفوں کا استعمال کیا ہے, اور ان حروفوں کو کس لیے استعمال کیا جاتا ہے, اور ہم کس لیے استعمال کریں گے؟ ان حروفوں سے کیا عدد بنیں گے, ان حروفوں کے کیا اسم بنے گا, اور جو اسم بنے گا اس کے کیا معنی ہیں, اور وہ رب کی کون سی ذات کو ظاہر کرتی ہے, رب کی کون سی شان کو بیان کرتی ہے. کون سے حرف آپ کے رب کے جلال کو ظاہر کرتے ہیں. ان سے جو حرف, جو اسم عبارت جو بنے گی اس کی کیا کیا معنی ہوں گے.
اگر وہ اسم اللہ کے جلال کو ظاہر کر رہی ہے وہ کون سے ہیں، جو جمال کو ظاہر کر رہی ہے وہ کون سے ہیں، اور وہ کون کون سی تجلیاں ہیں اللہ رب العزت کی جو ان اسماء مبارک میں موجود ہیں، ہم اس سے کس طرح فیض لے سکتے ہیں، ان حروفوں کا استعمال ہم کیسے کریں گے، رب کے کون سے نام بنتے ہیں یہ، اور کون سی زبان میں نام بنتے ہیں، کیا سریانی میں بنتے ہیں، کیا عبرانی میں بنتے ہیں، کیا عربی میں بنتے ہیں؟ اللہ نے اپنی شان تو ہر زبان میں بیان کی ہے نا. اب جیسے اللہ لفظ ہے، خدا لفظ ہے، اگر ہم ہندوؤں میں اوم کو دیکھیں، اوم سے کیا مراد ہے؟ اللہ. تو یہ مختلف زبانوں کے حروف ہیں اسی میں جس میں یہ پوشیدہ ہیں. ابھی جب اسے عبادت بنے گی نا تو اس سے پھر پتہ چلے گا کہ یہ اللہ رب العزت کا کون سا اسم ہے اور اس کے کیا معنی اور اس کے کیا راز ہے، اور پھر ہم کھل کے بات کریں گے. یہ کون سا آگے بھائی؟ کون سا نقشے؟ یہ اس کی ترتیب ہوئی جس طریقے سے میں نے آج کی بات آبی بھائی سمجھایا. میں نے بتا دیا تھا کہ آتشی کی چال یہ جو میں نے پچھلے بھی بتایا، باقی یہ بات یہ اور آبی نقش آئے گا سمجھ. اور جب آبی نقش نکل جائے گا پھر ہم اپنا روپ کی جانب رکھیں گے. اچھا یہ صرف بلیک بورڈ پہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جب میں نے 3 نقش بنائے ہیں تو بھی بنا دوں تاکہ آپ کو بھی دکھائیں اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیں کہ آپ سی نقش کی چال پوری کیا ہے، بازی کی کیا ہے، خاکی کی کیا ہے، ترقی کا پورا وہی. اب مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.